الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا پہنچی ہے آپ کو خبر موسیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام دلیل القدر نبی ہیں اور ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات سے اس کا ربط بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں دوسری آیت میں ہی کہہ دیا کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا لِتَشْقَىٰ کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے، آپ ہر وقت دعوت دینے کے باوجود اسی فکر میں رہیں کہ پتہ نہیں میری دعوت میں نے صحیح انداز سے میں دے بھی رہا ہوں یا نہیں دے رہا، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بہترین بات کو میری قوم قبول نہیں کر رہی، کوئی وجہ تو ضرور ہے، کہیں مجھ میں کمی تو نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ آپ کس ذات کے نمائندے ہیں، ہمیشہ یہی رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ جو عرش پر مستوی ہے، جس کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور وہ کہیں غائب نہیں ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس ذات کے اوپر آپ کا جتنا بھروسہ ہوگا اور جتنا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا میں نمائندہ ہوں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اتنا ہی اس کلام کو پیش کرتے ہوئے آپ کا انداز عاجزی والا نہیں ہوگا، مصیبت والا نہیں ہوگا، بلکہ ایک روب والا ہوگا۔ آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ وہ ہمارا ہی قصہ ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور بار بار قوم کے اندر ٹیڑھ پن آتا رہا، ایسے ہی آج امت مسلمہ کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم بھی اپنے سے پچھلی گزری ہوئی قوموں یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہیں بیان ہو، ہمیں ہوشیار ہو کر اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ان کی قوم کی طرح کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس کیا موسیٰ کی خبر پہنچی؟ یعنی ہم آپ کو موسیٰ کی خبر دیتے ہیں، یقینی خبر دیتے ہیں۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہ، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا، اس آگ میں سے، بقبس، کوئی شعلہ، او اجدو، یا پاؤں میں، علی النار ہدا، اس آگ پر رہنمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہاں سے بیان کرنا شروع کیا؟ آپ کو جو نبوت ملی ہے وہاں سے اس بات کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، دونوں کا موازنہ کیجئے، آپ کے حالات ان سے بہت بہتر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ خراب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، معاشرے میں آپ کا ایک مقام تھا، آپ کو لوگ الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، آپ سے لوگ محبت کرتے تھے، آپ کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، آپ معاشرے کے معزز ترین شخص تھے۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ
ان کی والدہ نے جب وہ پیدا ہوئے سمندریہ میں ڈال دیا، اور پھر وہ فرعون کے گھر چلے گئے، اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کا برا حال دیکھا، اور پھر ان سے ناحق قتل ہو گیا۔ وہ اس قتل سے خوف زدہ ہو کر، کیونکہ فرعون نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، وہاں سے بھاگے، اور بڑے عرصے 8-10 سال مدین میں رہنے کے بعد اب ان کی واپسی ہو رہی ہے، ان کی بیوی اور بیوی ان کے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے آگ دیکھی، آپ کو اس وقت نبوت ملی ہے، تو ان کے حالات زیادہ مشکل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر پھر اس فرعون کی طرف بھیجا جو ان کا جانی دشمن ہے، جو اتنا غصے میں ہے کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو یقیناً اس کے پاس جا کر اس کو یہ کہنا کہ میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور میری بات کو مان، یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیوی کو لے کر وہ مصر کی طرف جا رہے تھے مدین سے، تو انہوں نے راستے میں ایک آگ دیکھی، اور آگ دیکھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگے تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اس آگ کو دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے لیے اس سردی کے علاج کے لیے کوئی وہاں سے شعلہ ہی لے آؤں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ سفر سردی کا سفر تھا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ راستے کا یقینی خبر بھی ان کو نہیں تھی، راستہ بھی بھٹکا ہوا تھا، رات تھی، رات کے وقت راستہ ملنا بھی مشکل تھا، اور سردی کا موسم تھا۔ ایسے موقع پر انہوں نے جب وہ آگ دیکھی تو وہ وہاں چل پڑے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، جب وہ اس کے قریب پہنچے جہاں انہوں نے آگ دیکھی تھی، نُودِیَ یا موسیٰ، پکارا گیا اے موسیٰ۔ تو اللہ نے ان کو آواز دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جس تم آگ سمجھ کر تم ادھر آئے، وہ آگ نہیں ہے، وہ تجلی تھی مالک الملک کی، اور اس مالک الملک نے اس کو بتایا کہ یہ جگہ، یہ مقدس وادی ہے، اس وادی میں نے تجلی کی ہے، اور میں نے اس وادی میں تم سے کلام کیا ہے، یہ مقدس مقام ہے، اور اس مقدس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جوتے اتار کر یہاں آؤ، تاکہ ایک احترام اور ایک عزت کی وادی میں تم جوتوں کے بغیر آؤ۔ اور پھر اللہ نے خبر دی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے، یعنی تجھے میں نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، تو چنا ہوا انسان ہے، یہ اللہ نے خبر دی، اور یہ مبارک خبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سنائی۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یہ وحی آپ کو نبوت کا فریضہ مل رہا ہے، رسالت کا فریضے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اب توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سنیے، اس میں آپ کی تقریم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نبی اور رسول بنا دیے گئے ہیں، اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ پر عظیم ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے، جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے۔ پہلی بات وحی میں کیا فرمائی؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدنی، آپ میری عبادت کرو۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں۔
گویا وہ آواز، وہ کلام کرنے والے اللہ مالک الملک تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے کسی چیز کے اندر حلول نہیں کیا تھا کہ کسی چیز کے اندر حلول کیا اور وہ چیز بول رہی تھی، نہیں، اللہ کلام کر رہا تھا۔ اور کلام میں کیا فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہ کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے پچھلے درس میں کہ الہ وہ ہے جس پر آدمی توکل کرتا ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، جس کے آگے بڑی عاجزی کے ساتھ جھکا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر فَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، تمہارے دل میں میری عظمت ہو، تمہارا دل میرے آگے جھکا ہوا ہو، تم اپنے قول سے، اپنے مال سے، اپنے بدن سے میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میرے حکموں پر چلو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ گویا نماز اللہ کا ذکر ہے۔ افسوس یہ نماز آج ہماری بالکل ضائع ہو گئی۔ نماز کے اندر توجہ موجود نہیں ہوتی، نماز کے اندر خشوع اور خضوع موجود نہیں ہوتا، نماز کے اندر بعض اوقات نمازیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ لذکری، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے، اس کے دل سے آواز نکلتی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب وہ تشہد میں بیٹھ کر اس سے دعائیں کرتا ہے تو اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں نماز کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد توحید الوہیت کی دعوت دی کہ بندگی میری کرو، اور اس کا سب سے بڑا مظہر نماز کا قیام، اس کا تذکرہ کیا۔ دوسری چیز جو بیان کی، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ مالک الملک کی بنائی ہوئی ایک منصوبے کے تحت اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ تخلیق اس لیے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو فنا کر دے گا، پھر جن لوگوں نے اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کی ہو، وہ انسان ہو یا جن، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کا انکار کیا ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد دوسری چیز قیامت پر ایمان، یہ دو چیزیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایمانیات کی بنیاد ان دو چیزوں پر قائم ہے، باقی ایمانیات کے ارکان بھی ہیں، لیکن یہ دو سب سے اہم ہیں کہ آدمی جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر آخرت پر ایمان لاتا ہے، پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، پھر اس کو رسول پر بھی ایمان لانا ہوگا، کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ لیکن جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، اتنا وہ اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کر سکے گا۔ اخفیہا، میں اس کو خفیہ رکھوں گا، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ اچانک آئے گی۔ فرشتہ انتظار میں ہے کہ کب حکم آئے اور وہ سور کو پھونکے، وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور پوشیدہ جو ہے پردہ ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کا خوف اپنے دل کے اندر محسوس کرو۔ لِتُجْزَا، تاکہ بدلہ دے، کل نفس، ہر نفس کو،
بما تسعى، اس کا جو اس نے کوشش کی، جو اس نے محنت کی، وہ آخرت کی محنت جو ہے، جو نتیجہ نکلے گا وہ انسان کی محنت کے مطابق نکلے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی سفارش کے ذریعے، کوئی رشوت کے ذریعے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت کن کے شامل حال ہوگی؟ جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نفس کو ان کی کوششوں کا بدلہ دیں۔ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں صرف اعمال دیکھے جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات، بڑی اہم بات ہے، جو ہمارے لیے بھی بلکہ حکم ہے ہی ہمارے لیے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں متنبہ کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ، تجھے ہرگز نہ روکے انہا، اس سے، یعنی قیامت سے یا نماز سے، دونوں باتیں ہیں۔ جب قیامت پر ایمان ہوگا تو نماز پر بھی آدمی باقاعدگی کرے گا، تو یہ تجھے اس آخرت سے غافل نہ کرے، یا تجھے نماز سے غافل نہ کرے مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، وہ تجھے اس پر ایمان لانے سے، اس پر آخرت پر ایمان لانے سے اور نماز کو قائم کرنے سے نہ روکے۔ گویا فرعون کے پاس جا رہا ہے، فرعون بڑا جابر ہے، لیکن یاد رکھنا اس کا ظلم، اس کا جبر یا اس کا لالچ آدمی کو آخرت سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اگر تم ان کے پیچھے لگ کر آخرت سے غافل ہو گئے فتردہ، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہی سبق امت کے لیے ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم آخرت سے غافل نہ ہوں، ہم آخرت کی فکر کریں، اور اپنی دوستیوں کو دیکھیں۔ کوئی دوست ہمیں اپنی باتوں سے اتنا متاثر نہ کرے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اور کسی کا جبر ایسا بھی نہ ہو ہم پر کہ ہم اس کے آگے مجبور ہو جائیں اور آخرت پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا اللہ کی بندگی سے ہم انکار کر دیں کہ نہیں یہ تو بڑا ظالم ہے، اس کے لیے تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کسی کا جبر، کسی کا ظلم آدمی کو ایمان سے نہ ہٹائے، اگر ہٹا دیا تو آدمی ہلاک ہو گیا۔ اس لیے آدمی ہمیشہ یہ دیکھے کہ اس کے دوست کون کون سے ہیں، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ وہ جس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول میں اگر اس کو وہ لوگ مل جائیں جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، آخرت کی فکر والے ہیں، تو وہ وہی باتیں کریں گے جو بنیادی دین کی باتیں ہیں۔ اس کی تربیت ہوگی، اس میں تبدیلی آئے گی۔ اور جو شخص ان سے کنارہ کشی ہو کر وہ اپنے ہی دوستوں میں، بے دین سیکولر دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، ان کی بولی میں بولی ملا کر اپنے آپ کو ان جیسا کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَتَرْدَى، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان والے، اور ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔